صل على سيدنا ومولانا محمد وعليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا عنوان جو کئی جماعت سے چل رہا ہے وہ حضرات صحابہ کی عظمت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور سیرت۔ سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ حضرات صحابہ
ساری انسانیت اور ساری دنیا میں حضرات انبیاء اور رسل کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اور مقدس جماعت ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پوری کائنات جو اللہ کے علاوہ ہے، جسے مخلوق کہتے ہیں، مخلوقات کہتے ہیں، یہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی مخلوق میں پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے مقابلے انسان ہی کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں لینا کہ ہم حضرت جبرائیل سے بھی افضل ہیں۔ تمام ملائکہ کو ایک طرف رکھیں گے اور تمام انسانوں کو ایک طرف رکھیں گے تو تب نتیجہ انسانوں کی فضیلت کا آتا ہے۔ الگ الگ رکھیں گے تو پھر ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ پوری مخلوق ملائکہ کی اگر ایک طرف رکھیں گے اور پوری مخلوق انسانوں کی ایک طرف رکھیں گے تو فضیلت انسان کو حاصل ہے۔ انسان سے افضل کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اظہار وضاحتاً و اشارتاً کر دیا کہ کسی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے پیدا کرنے کا اشارہ بھی نہیں دیا اور خبر بھی نہیں دی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنا چاہا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ کو جمع کیا۔ قرآن پاک میں ملائکہ کا ذکر ہے کیونکہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی تمام مخلوقات میں ملائکہ کا مقام تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ملائکہ کا ذکر فرمایا، ورنہ اللہ کے خطاب کے سامنے اللہ کی پوری مخلوقات تھی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہمارے بول چال میں بھی یہ بات آتی ہے۔ کسی مجلس میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اور اس مجلس میں بہت سارے ہوتے ہیں تو اس مجلس میں بہت ساروں کا ذکر نہیں ہوتا، اس ایک بڑے کا ذکر ہوتا ہے۔ علی اکرم بات بھائی، وہ مجلس میں حضرت مولانا شمشاد صاحب بھی تھے، جبکہ آپ حضرات بھی ہیں اس مجلس میں۔ دو باتیں آتی ہیں، ایک بات مجلس کے اہم کو ذکر کر دینا کافی ہے،
دوسرا ہر ایک کو ذکر کرنا کبھی کبھار مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے کہا، ملائکہ کا ذکر آ گیا۔ اگر بولتے جائیں گے تو پھر آیت ایسی بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ کے کلام میں ہمارے کلام کا کیا دخل ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ، ذکر کرتے رہیں گے تو پورے مخلوقات کا ذکر کرتے رہیں گے تو پھر قرآن 30 پارے کے بجائے 300 پارے ہو جائے۔ پوری مجلس میں جو اہم ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیا، میں انہی کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا تو بات والوں کا کیا ہے؟ ارے سمجھ میں بہت بڑی تفسیر کی اور نقطے کی بات ہے۔ ابھی قریب میں ایک جگہ پر گیا تو ایک بچہ ایک اتنی موٹی کاپی لے کر آیا، عبدالواحد صاحب، ابھی اس ہفتے اتنی خوشی ہوئی، حضرت یہ ہمارے امی دے کر بھیجے حضرت، صرف آپ دیکھنا کہتے پھر واپس کرنا کہتے، اتنا چھوٹا سا بچہ سا، اس سے بھی بڑا بچہ ذرا بات اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے بیٹے یہ؟ حضرت امی اس میں ایک چیٹی بھی لکھ کر ہی ہیں حضرت۔ میں نے اس چیٹی کو پڑھا تو وہ اللہ کی بندی ہماری بہن جس کا رشتہ ایمان کے ساتھ ہمارا ہے، جو خون اور دودھ سے بھی زیادہ اہم ہے، فضیلت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرما۔ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا بیان سنتی ہوں تو سنتی ہی نہیں ہوں، میں باقاعدہ اس بیان کے اہم باتوں کو نوٹ کرتی ہوں، تاریخ کے ساتھ کس جمعہ آپ نے کن باتوں کا اظہار کیا وہ صرف آپ کے سامنے پیش کرنا میرا مقصد ہے۔ تڑپ اور طلب کے ساتھ سننے والے آج بھی ہیں، ایک رسم بنا کر ادا کرنے والے بھی ہیں، دین کی بات کو ضرورت سمجھ کر سننے والے بھی ہیں، دین کی بات کو رسم بنا کر سننے والے بھی ہیں۔ دونوں میں فرق کیا؟ جو رسم بنا کر سنتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، جو تڑپ کے ساتھ سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی ہدایت کا فیصلہ رب العزت فرماتے ہیں۔ یا تو پڑھو یا تو پڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، دونوں کا نتیجہ علم ہے۔ جن باتوں کو حضرات علماء کرام جمعے کے بیانات کے ذریعے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کے ذریعے، اصلاح معاشرہ کے جلسوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں نا، ان باتوں کو علماء کرام کافی سال محنت کے بعد حاصل کیا ہے، اور آپ حضرات کا کہنا کیا بغیر محنت کے آپ لوگ ان باتوں کو لے لیتے ہیں۔ اگر اس دور میں اس آسانی سے بھی دین کو حاصل نہیں کرو گے تو میں دوسرا کوئی جملہ نہیں کہتا، چلنے والے ماحول کو آپ کے سامنے رکھ کر آگے گزر جاتا ہوں۔ اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو دین مل رہا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ قرآن مل رہا ہے، قرآن پاک کی باتیں مل رہی ہیں، حدیث پاک مل رہی ہے، حدیث پاک کی باتیں مل رہی ہیں، حلال اور حرام کا سبق مل رہا ہے،
جائز و ناجائز کا سبق مل رہا ہے، ایمان اور کفر کی باتیں مل رہی ہیں، سنت اور بدعت کا علم پہنچ رہا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ آپ تک الحمدللہ اللہ رسول کی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اگر ان باتوں کو ان سہولتوں کے ساتھ لے کر سمجھ کر اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرو گے، نقصان نہیں ہوگا، خطرہ ایمان کو ہوگا۔ ایک بات بیچ میں عرض کرتا چلوں، امت محمدیہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کے ایمان کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے نظام نہ بناتے تو پھر یہ امت ایمان کے ساتھ کبھی کی ختم ہو جاتی۔ اس لیے علم حاصل کرو، یا جن کے پاس علم ہے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنو، تفسیر اور حدیث کے سمندر کی گہری گہری باتیں آپ تک آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے بیان کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ملائکہ اللہ کے سامنے تھے، اللہ کے سامنے تو ہر قسم کی مخلوق ہے۔ اللہ کے نگاہوں سے کون پوشیدہ، اللہ کے نگاہوں سے کون دور ہے، سب اللہ کے سامنے ہے۔ جب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا اظہار پہلی صف میں اور سامنے حضرات ملائکہ کو بٹھا کر کہا، حضرات ملائکہ کو بٹھا کر کہا۔ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ملائکہ کی بڑی عظمت تھی، انسانوں کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف انسانوں کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ان انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت ایسی بنائی ہے جو پورے انسانوں میں اشرف ہے، پورے انسانوں میں اکرم ہے، پورے انسانوں میں افضل ہے، پورے انسانوں میں اکمل ہے، پورے انسانوں میں اعلیٰ ہے۔ اس جماعت کو ہم حضرات انبیاء و رسول کہتے ہیں۔ جتنے انسان پیدا ہوئے اور آئندہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مکرم، محترم، معظم جو جماعت ہے وہ حضرات انبیاء و رسول کی ہے۔ ان کے احترام میں، ان کے اکرام میں، ان کی عظمت میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہے۔ حضرات انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، حضرات انبیاء جن کا ایمان 100% ہے، حضرات انبیاء جن کے اعمال 100% ہیں، حضرات انبیاء جن کی حیا و شرم اعلیٰ و اتم ہے، حضرات انبیاء جن پر بحث ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ کئی مرتبہ آ چکا ہے، حضرات انبیاء کے زندگیوں پر اگر کوئی بحث کرے گا وہ ایمان سے باہر نکلنے کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ کچھ واقعات ایسے جو حضرات انبیاء کے قرآن پاک میں موجود ہیں، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر ہم کو گزر جانا چاہیے، اس پر بحث کرنا نہیں، اور اس پر ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ڈیبیٹ کرنا نہیں ہے۔ گزر جانا ہمارے اپنے ایمان کی سلامتی اور حفاظت ہے۔ میں ان واقعات کو اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں رکھتا۔ حضرات انبیاء کے بعد توجہ کے ساتھ سنیں، حضرات انبیاء کے بعد کتنے انبیاء پیدا ہوئے جانتے ہیں آپ؟ کتنے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجا الحمدللہ جانتے ہیں آپ؟ انبیاء کے متعلق ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی جانتے ہیں۔
انبیاء کی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ تعداد کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ہم کو اجازت بھی نہیں ہے، لیکن حضرات انبیاء کے بارے میں 2-3 قسم کے عقیدے ہم کو رکھنا ہے۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور میرے آقا محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ تو سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، بوڑھوں کا، جوانوں کا، شہر والوں کا، قریے والوں کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا بنیادی طور پر ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہمارا بنیادی طور پر ہونا چاہیے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرات انبیاء گناہ کبیرہ تو دور کی بات، گناہ صغیرہ سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء گناہ کبیرہ تو دور کی بات، گناہ صغیرہ سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ من جملہ حضرات ملائکہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا سچا اور برحق عقیدہ یہ ہے وہ معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ عاصم کسے کہتے ہیں؟ عاصم بچانے والے کو کہتے ہیں، وہ تو صرف اللہ ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ اللہ جس کو بچا دیتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ جسے بچاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جماعت جتنی گزری ہے، سب کے سب پوری انسانیت میں کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ ان کی فضیلت سے آگے کسی کی فضیلت نہیں ہے، ان کے مقام سے آگے کسی کا مقام نہیں ہے، ان کی عظمت سے آگے کسی کی عظمت نہیں ہے۔ اور ان کے بعد پورے نبیوں کی زمانہ تو بہت بڑا ہے نا، ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمانہ بہت بڑا ہے نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے 100 سال گزرے ہیں، یہ صحیح تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، اور ہم نہ ضروری بھی نہیں ہے نا، اللہ پوچھیں گے بھی نہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ یہ وہ سوالات نہیں۔ ہاں، کتابوں میں ایسے ہی کچھ لوگ تحقیق پیش کیے ہیں، 6000 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ کتنے سال کا؟ 6000 سال کا زمانہ گزرا ہے، ایسے ہی لکھا جاتا ہے کتابوں کے اندر، ہو سکتا ہے کہ پکی بات ہو، اور عقل میں آنے والی بھی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کا زمانہ 15 لاکھ کروڑ سال پہلے کا، کہتے نہیں کہتے ہے نا؟ اخبارات ہیں آپ کے پاس، کتابیں ہیں آپ کے پاس، کچھ لوگوں کی تحقیق اور ریسرچ ہے آپ کے پاس، کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ، یہ چیز کا زمانہ، یہ جانور کا زمانہ 10,000 سال 15,000 سال بولے تو زمین میں آتی بات، کہتے ہیں کیا 10 لاکھ کروڑ سال پہلے کا، 15 لاکھ کروڑ سال پہلے کا، ایسی باتیں زمانے میں چل رہی کہ نہیں چل رہی ہیں؟
ارے چل رہی نہیں سنی، سنے کہ نہیں سنی ہے؟ اور اتنا لمبا لمبا چھوڑنے کی جو عادت ہے وہ سائنسدانوں کی ہے۔ چلتے چلتے کون سی طبی ہڈی زمین کے اندر مل گئی، اس ہڈی پر ریسرچ کر کے نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہڈی اس جانور کی ہے، یہ جانور زمین میں 20 لاکھ سال پہلے تھا۔ اس وقت کیا ان کا چچا تھا؟ اب ہمیں آبجیکشن بھی نہیں کرتے، نہیں بھی کر سکتے۔ تجھے کیسا معلوم با 20 لاکھ سال پہلے کا یہ جانور تھا؟ تو انہیں بولتا تو بول تیری تحقیق کیا ہے؟ تو اس وقت ہم خاموش ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جب تیرے پاس کسی قسم کا جملہ نہیں ہے تو ہمارا جملہ مان لے، اس میں تیرے باپ کا کیا گیا؟ زمانہ ماضی کا کتنے سال کا گزرا ہے اس کی ہم کو ضرورت نہیں۔ زمین و آسمان کتنے سال پہلے اللہ تبارک و تعالی پیدا کیے اس کی ہم کو ضرورت نہیں۔ آسمان میں تاروں کی تعداد کیا ہے اس کی ہم کو ضرورت نہیں، اس پہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بنانا میرا کام تھا، میں نے بنا دیا، اس کا فائدہ تم تک پہنچ رہا ہے، تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو یہ الگ بات ہے۔ میں نے کائنات کی کسی چیز کو پیدا کیا تو میرے فائدے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں فائدے سے بھی پاک ہوں، میں نقصان سے بھی پاک ہوں۔ یہ کائنات کی جتنی پیچھے پیدا کیا ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہوں، بس اس کا فائدہ حاصل کرتے جاؤ، اس کے پیچھے زیادہ مت پڑو۔ آسمان میں کتنے تارے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، تم کو اس کے پیچھے پڑنا ہے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم کرو، غسل میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم کرو، نماز میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم کرو، روزے کی کیا سنتیں ہیں یہ معلوم کرو، معاملات کے فرائض و واجبات کیا ہیں یہ معلوم کرو، معاشرت کے فرائض اور واجبات کیا ہیں یہ معلوم کرو۔ سوال تاروں کے بارے میں نہیں ہوگا، سوال کسی جانور کے بارے میں نہیں ہوگا، سوال تم کو آسمان کے بارے میں نہیں ہوگا۔ سورج کب کس تاریخ کو طلوع ہوا ہم نہ قبر میں پوچھیں گے نہ حشر میں پوچھیں گے، ہم تم کو یہ پوچھیں گے سورج طلوع ہوا کہ نہیں ہوا یہ اپنی جگہ پر رکھ، لیکن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بستر سے تجھے طلوع ہونا تھا، تو طلوع ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون طلوع ہو رہا ہے، کون غروب ہو رہا ہے، اس کی فکر چھوڑ، تو تیرا طلوع بتا، تو تیرا غروب بتا۔ چاند طلوع ہو کر غروب ہوگا، پھر طلوع ہو کر پھر غروب ہوگا، سورج طلوع ہو کر غروب ہوگا، پھر طلوع ہو کر پھر غروب ہوگا۔ اللہ نے دن جب بنایا اسی وقت چاند کو بھی نظام دے کر، سورج کو بھی نظام دے کر پیدا کر دیا ہے، اور حکم لگا دیا یہ دن اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ پہ تم کو طلوع ہونا، اور اس دن رات کو اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ میں غروب ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اللہ کے فرمان کی اطاعت کا حال دیکھو میرے پیارو، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جس جگہ پر سورج کو رکھ کر، حکم دے کر، اوقات کی لسٹ دے کر 365 دن کی حکم لگا دیا، تو جب سے سورج ہے اس وقت سے لے کر اب تک ایک سیکنڈ کے آگے پیچھے کیے بغیر اطاعت میں برابر مصروف ہے۔ سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کی فکر کرو۔ تارے کتنے ہیں یہ معلوم کرنے کی تم کو ضرورت نہیں، کس عمل میں فرائض کتنے ہیں یہ معلوم کرو۔ بہرحال زمانہ پیارے آقا سے پیچھے کا زمانہ آدم علیہ السلام تک ایک لمبا زمانہ گزرا ہے،
صحیح سالوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ حضرات انبیاء آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، آخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر نبوت ختم، رسالت ختم، تو پھر انبیاء کی فضیلت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں آدم کی اولاد سے لے کر میرے آقا کی امت کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس پوری انسانیت میں دوسرے نمبر کی معظم، محترم، مقدس، اعلیٰ، افضل جو جماعت ہے وہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے۔ صاف لکھا ہے، موسیٰ کی پوری امت لے لو، عیسیٰ کی پوری امت لے لو، دیگر انبیاء کی پوری امت لے لو، ان تمام امتوں میں وہ حضرات جو اپنے اپنے نبیوں کو مجلسوں میں دیکھا ہے، فضیلت تو ضرور ہے لیکن ان کی فضیلت صحابہ کی فضیلت کے بعد ہے۔ ان کی فضیلت صحابہ کی فضیلت کے بعد ہے۔ ایک سوال، صحابہ کی فضیلت اتنی کیوں؟ صحابہ کی فضیلت اتنی کیوں؟ یہی بتاتے ہوئے مجھے کاف 2-3 جمعہ گزر گئے، یہی بتاتے ہوئے صحابہ کی فضیلت کے کئی اسباب میں سے ایک سبب ہے، بہت سارے اسباب ہیں، وجہ، اس میں سے ایک سبب بتاتا ہوں۔ دو جمعہ پہلے میں نے اس کا چھوٹا سا اظہار کیا۔ صحبت کا اثر ہر چیز کا ہر چیز پر پڑتا ہے۔ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ جو ہر جمعہ پہلے آ کر بیٹھتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں۔ صحبت کا اثر ہر چیز کا ہر چیز پر پڑتا ہے اور اسے دنیا معلوم کر چکی ہے، قبول بھی کر چکی ہے۔ صحبت کا اثر ہر چیز، اسی لیے کہا گیا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ برے لوگوں سے نفرت کرو، برے لوگوں کو ڈی گریڈ کرو، برے لوگوں کو کنارہ کر کے رکھ دو۔ توجہ کے ساتھ سنو، اسلام کا پیغام اور اسلام کا سبق توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اٹھ پٹھان طریقے سے سنو گے تو سننے والے کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے وہ شکوہ اور اعتراض کرنے کے کچھ نہیں کرتا۔ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھا کرو، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو۔ یہ ایک طرف کی بات ہے۔ اسی سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ برے لوگوں سے دوستی مت کرو، برے لوگوں کو ڈی گریڈ کرو، برے لوگوں کو کنارہ کر کے رکھو، برے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر رکھو۔ اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی زندگی بنانا ہے، تمہاری زندگی کے اندر اگر انقلاب پیدا کرنا ہے، تم اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت پانا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو۔ لیکن جو برے ہیں، جو گنہگار ہیں، جو عاصی ہیں، جو نافرمان ہیں اور ہر قسم کے گناہوں میں جو مبتلا ہیں، ان کو حقیر مت سمجھو لیکن ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ سلام کلام، خیریت عافیت، بس اتنا رکھو، گھل مل کر مت رہو۔ تعلقات اتنے نہ بڑھاؤ کہ فون کرے بغیر نیند نہ آئے، تعلقات اتنے نہ بڑھاؤ کہ تم سے جو ملتا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرے یا اس سے ملتا ہے تو تمہارے بارے میں سوال کرے۔ ایسے تعلقات مت کرو، اسے دیکھ کر اپنی زندگی کو جھانک کر دیکھو،
اگر وہ گناہ جو وہ کر رہا ہے وہ گناہ سے تم بچے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. اگر ویسا گناہ تمہارے اندر ہے نظر نہیں آتا تب بھی اللہ کا شکر ادا کر کے بچنے کی کوشش کرو. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر اسے سدھارنے کی کوشش کرو، ورنہ شکار کرنے گئے تھے شکار ہو گئے کا مطلب چلے گا. کتنے لوگ گنہگاروں کو سدھارنا چاہتے لیکن وہ خود گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ شرابیوں کو شراب سے بچانے کی کوشش کرتے لیکن 2-4 مرتبہ بیٹھنے کی وجہ سے بچانے والا بھی شرابی بن گیا، بچانے والا بھی زانی و حرامی بن گیا، بچانے والا بھی سود خار بن گیا. کتنے ایسے دوستوں کی، کتنے ایسے نوجوانوں کی، کتنے ایسے لوگوں کی رپورٹیں ہمارے پاس آتی ہے. ایک مسلمان کو سود سے بچانے کے لیے گیا، آج وہ بھی سود کے کاروبار میں، سود کے لین دین میں مبتلا ہے. ہاں، گنہگاروں کی اصلاح کا کام وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی میں مضبوط کر رکھا ہے. وہ لوگ گنہگاروں کی اصلاح کی کوشش نہ کرے جو خود کی اب تک اصلاح نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ دور گناہوں کا دور ہے، یہ دور کفر کا دور ہے، یہ دور بالکل بدکاری کا دور ہے، دجال کا زمانہ ہے، شیطان کا زمانہ ہے. کئی قسم کے فرعون ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں. ایسے نئے فرعونوں کا زمانہ ہے، نئے نمرودوں کا زمانہ ہے، نئے شدادوں کا زمانہ ہے، نئے ابو جہلوں کا زمانہ ہے. بہتر ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا، آپ کے اعمال کامل ہیں، اللہ کے فضل سے، نبی کے صدقے آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، تو پھر کسی گنہگار کی اصلاح کی آپ کوشش کرتے رہے. کسی گنہگار کی اصلاح کی کوشش کرنا بھی ایک بہت بڑی دعوت ہے، ایک بہت بڑی تبلیغ ہے. اگر کچے ہیں تو پھر بچنا ہی اس زمانے میں سب سے بڑا احتیاط ہے. ہاں، پکے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ میں عام طور پر اس موقع میں کہتا ہوں، بایزید بستامی کے علاقے میں ایک بدکار عورت، سمجھ میں آ رہی ہے نا کون؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بدکار عورت جسم فروش، جس سے علاقے کے نوجوانوں کی عزتیں تار تار ہو رہی تھی. بایزید کے کان میں بات پہنچی، ایک عورت ہے، میں وہ لفظ یہاں کہنا چاہتا نہیں، اچھا نہیں لگتا، اس قسم کا کاروبار کرتی ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت آپ دعا فرما دیں، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. حضرت نے فرمایا ہر مرض کا علاج دعا نہیں ہے. ہر مرض کا علاج دعا نہیں ہے. دعا تو کرتے رہنا ہے، ساتھ میں محنت بھی کرنا ہے، نیک کاموں کی اشاعت کے لیے، گناہوں کی حفاظت کے لیے کچھ محنت بھی تو کرنا ہے. اگر میرا نبی دعا کرتے ہوئے بیٹھ جاتا تو پھر جنگ بدر واقع نہ ہوتی. میرا نبی دعا کرتے ہوئے بیٹھ جاتا، جنگ احد واقع نہ ہوتی. صحابہ کو جہاد کے لیے باہر نکلنا نہ پڑتا. ارے غلطی ہو گئی، لفظ جہاد بول دیا. اس وقت ملک کے ایشوز میں سے ایک ہے نا، ان الفاظ پر بحث کرنے والے، ان کے ہاتھوں میں اگر ڈگریاں بھی ہیں تو ان کو جاہل اور ان پڑھ کہا جائے گا. صاف بات.
صاف بات. ان الفاظ پر سمجھے بغیر، ڈکشنری تک پہنچے بغیر، ان الفاظ کو اٹھا کر ملک کا دماغ خراب کرنے والے ہی سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. میں صاف صاف کہتا ہوں، دہشت گرد کا مطلب کیا ہے؟ خوف اور ڈر پھیلانے والا. آؤ ہماری مجلسوں میں بیٹھو، ہم ڈکشنری بھی پڑھائیں گے آپ کو. کتنے لوگوں کے زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے دہشت گرد اور دہشت گردی. ان کو پوچھو کیا مطلب ہے دہشت گرد اور دہشت گردی کا، وہ سامنے والا جواب دے گا بم بلاش کرتا ہے تو اسے دہشت گرد کہتے ہیں، جو تلوار سے کسی کو مارتا ہے تو اسے دہشت گرد کہتے ہیں، کسی ملک سے کسی ملک کے اندر بغیر قانون کے اگر چلا جاتا ہے تو اسے دہشت گرد کہتے ہیں. سب غلط، سب غلط. اب تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اکرم صاحب، 2 سال تک پورا میڈیا ملک کے علماء اگر سنبھال لیں گے، انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں امن ہی امن قائم ہو جائے گا. 2 سال کی بھی ضرورت نہیں، 1 سال سنبھال لیں. اب تک تو حکومت سنبھالنے کی بات کر رہے تھے، حالت یہ آ گئی کہ اب میڈیا بھی سنبھالنا پڑتا ہے. جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا وہ ایک میڈیا کا حصہ بن گیا. ایک زمانے میں بڑے بڑے چینلز ہوتے تھے جس میں میڈیا بہت کم تھا. اب تو یوٹیوب ایسا آیا، ہر کوئی اپنے آپ کو بی بی سی کا فلاں اور فلاں کا ممبر سمجھ رہا ہے. ایک چھوٹا سا موبائل لے لیا، ایک چھتری نہیں اسٹینڈ، ایک ہاتھ میں اسٹینڈ لے لیا، ایک چھوٹا سا موبائل لے لیا. اب اس کے آگے پیچھے کوئی انشل الفابیٹ داخل کر لیا اور سوال تک ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، وہ اس وقت ملک کی میڈیا کا حصہ ہے. سوال صحیح کرنا تو دور کی بات ہے، جس زبان میں وہ سوال کرتا ہے اس زبان کی فصاحت اور بلاغت سے بھی دور ہے. سوال کرنے والے اور جواب دینے والے کے بیچ کا قانون کیا ہے معلوم؟ سوال کرنے والا جب تک سوال کرے گا، جواب دینے والا خاموش رہنا پڑے گا. جب جواب دینے والا اپنا جواب شروع کرے گا، سوال کرنے والے کو منہ بند کر کے بیٹھنا پڑے گا. بتاؤ یہ اصول آج ہے؟ مجھے چاہیے کہ آپ کے سوال کو میں پورا سنوں. جب آپ کا سوال ختم ہوتا ہے تو مجھے پورا جواب دینے کا وقت آپ کو دینا پڑے گا. بیچ میں اگر کاٹو گے تو پھر سمجھو کہ آپ کا دل خراب ہے. جواب سمجھ میں آ کر بھی نادانی کا اظہار کرتے ہو تم. وہ ٹیسٹ کرنے والا جو تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، ڈاکٹر حضرات طبیعت ناساز بول کر گئے تو بیچ میں ایسے رکھ کر دیتے ہیں نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ تھرمامیٹر ہی بولتے ہیں نا. وہ گلے میں ڈال کر رکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ تھرمامیٹر 2-3 ہزار روپے ہے کہ 5-6 ہزار روپے کوئی اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، سفید کوٹ پہن لیتا ہے، کیا وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا ہے. کوئی چھوٹا سا نیوز چینل اگر کھول لیتا ہے تو پھر وہ ملک کی میڈیا اور رپورٹر کیسے بن جاتا ہے؟
اور یہی لوگ کیا کہتے ہیں؟ حق بیان کرنے والوں پر صاف صاف کہتے ہیں بھڑکاؤ بیان، بھڑکاؤ بیان، بھڑکاؤ بیان۔ بھڑکاؤ بیان کسے کہتے ہیں معلوم؟ آپ کی بات کو غلط طریقے سے دوسروں تک پہنچانا، یہ بھڑکاؤ کام ہوتا ہے۔ بیان ہی بھڑکاؤ نہیں ہوتا، کام بھی بھڑکاؤ ہوتا ہے۔ بیان ہی بھڑکاؤ نہیں ہوتا، کام بھی بھڑکاؤ ہوتا ہے۔ آج کچھ میڈیا والے بھڑکاؤ کام کرتے ہیں، بھڑکاؤ کام کرتے ہیں۔ میں نے کچھ کا لفظ جوڑ کر کہا، لا تم ہی کو نہیں معلوم، ہم مدرسوں کے طلباء کو بھی لا معلوم ہے، منطق معلوم ہے، فلسفہ معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے دنیا کے اندر اچھے رپورٹرز بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، صحافت ناز کرتی ہے، چینلز بھی اچھے ہیں جو صاف صاف ایشوز اٹھاتے ہیں۔ ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں مسلمان ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہندو ہوتے ہیں یا سکھ ہوتے ہیں، لیکن اپنے چینل کے ذریعے سے ملک میں اخبار پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے صرف حق نظر آتا ہے، سچ نظر آتا ہے، امانت نظر آتی ہے، کیا صحیح کیا خراب نظر آتا ہے۔ ایسے بھی کچھ چینلز ہیں جس کو ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ سننا ایک دنیا کے علم کو حاصل کرنے کے برابر سمجھتے ہیں، اور کچھ چینلز ایسے ہوتے ہیں ان کی زبان بتاتی ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ فرقہ پرستی کو اپنا دھرم مان چکے ہیں، وہ کسی کو خدا نہیں مانتے، بلکہ وہ خدا کس کو مانتے ہیں؟ اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی حسد کو، اپنی جلن کو، اپنے تعصب کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ وہ نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کسی اور قسم کے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں جو بھڑکاؤ کام کرتے ہیں۔ آج زمانہ ایسا ہے نا کہ لفظ جہاد پر یہ کھلا چلتا ہے ملک کے اندر۔ دشمنوں کے بیچ میں یہ لفظ آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لاؤ انگریزی کتابیں، لاؤ سنسکرت زبان کی کتابیں، لاؤ۔ ہر زبان کی ڈکشنری ہے نا، جس کو تم ڈکشنری کہتے ہو اس کو ہم لغت کہتے ہیں، جس کو تم ڈکشنری کہتے ہو اس کو ہم لغت کہتے ہیں۔ عربی کی لغت اور ڈکشنری بھی ہے، اردو کی لغت اور ڈکشنری بھی ہے، سنسکرت زبان کی لغت اور ڈکشنری بھی ہے، انگریزی کی زبان کی لغت اور ڈکشنری بھی ہے۔ لاؤ لا کر رکھ کر دیکھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جس کو تم جنگ کہتے ہو اس کو عربی زبان میں جہاد کہتے ہیں۔ بس جہاد کسی پر ظلم کرنے والے کام کو نہیں کہتے، ظلم کے لیے روکنے کے لیے جو میدان میں اتر کر ظالم سے لڑتا ہے اس لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا پڑھے آپ؟ خالی کتابیں کسی بھی دھرم کی کیوں نہ ہو، گھروں کی الماریوں میں سجانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ کتابیں سجانے کی چیز نہیں ہے، کتابیں اور بکس پڑھنے کی چیز ہے۔ کتابیں سجانے کی چیز نہیں ہے، کتابیں اور بکس کیا ہے؟ پڑھنے کی ہے۔ پڑھو، اٹھا کر پڑھو۔ جہاد کا لفظ جہاد کا ترجمہ کیا ہے؟ انگریزی میں کیا ہے؟ پیش تو کرو۔ لوگوں کے دلوں میں اس لفظ کو رکھ کر ایک قسم کا خوف پیدا کر دیے ہیں۔ اس لفظ کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، اس کے ترجمے کی اندر گئے بغیر، ڈکشنری دیکھے بغیر، صرف اس ایک لفظ سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا دہشت گردی ہے، اور اس لفظ کو رکھ کر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والا دہشت گرد ہے۔
دہشت گرد ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامن برکاتہم نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اور ایک بات میں کیسے بتاؤں، آپ کو پتہ نہیں ہے، سمجھیں گے آپ؟ میں بتاؤں؟ ارے سمجھیں گے؟ میں بتاؤں آپ کو؟ جب دو جملے آتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں پڑھے لکھے حضرات اور پڑھنے والے ہمارے بچے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھیں گے۔ دو جملے آتے ہیں کبھی کبھی، وہ دو جملے کو اگر جوڑیں گے تو ایک گرامر پیدا ہوتا ہے۔ تمہیں نہیں بھی سمجھے تو سمجھانے کی کوشش کروں گا میں آج۔ عظمت صحابہ کو بتاتے بتاتے یہاں تک آ گیا، صحبت کو بتاتے بتاتے یہاں تک آ گیا میں۔ دو جملے، کبھی دو جملوں کے درمیان جوڑ ہوتا ہے۔ آئی بات؟ منڈی ہلاؤ رے بابا۔ دو جملے، میں کھانا کھایا اور شیواجی نگر گیا۔ کھانا کھایا ایک الگ جملہ، شیواجی نگر گیا ایک الگ جملہ، دونوں میں جوڑ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بات؟ ارے بولو با، یہ سمجھو، ورنہ ظلم کا ہر دروازہ کھل چکا ہے۔ خامخواہ کے خطرات سامنے آ رہے ہیں، عزت سے لے کر جان تک، جان سے لے کر ایمان تک برباد کرنے کی قسمیں کھا چکے ہیں کچھ فرعون۔ ایسے وقت میں اگر آپ ملک کے مؤخر علماء کرام کے ساتھ نہیں جڑے رہے تو پھر یہ ٹوپیاں تمہارے سروں کی نام کی رہ جائیں گی۔ میں صاف صاف اللہ کے فضل کی بھیک مانگتے ہوئے، پیارے آقا کا صدقہ لیتے ہوئے، حضرات صحابہ کرام کے ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے، ہمارے اکابر کی جوتیوں کا دامن تھامتے ہوئے، میں بہت ہی درد کے ساتھ ان باتوں کو کہہ رہا ہوں، جڑ جاؤ علماء کرام سے، جڑ جاؤ علماء کرام سے۔ لیکن ہماری یہ باتیں تمہارے سر میں یہ ہوا کی طرح ہی گزرے گی۔ اب پتہ نہیں کہ تم کو جوڑ کر بٹھا کر ایمان کا سبق ایک وقت میں سب کے سامنے پیش کرنے کا کیا لاہی عمل ہوگا، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے شاید آنے والے زمانے ہی میں ایسا ہو سکتا ہے، اب زمانے میں ایسا شاید ہم اپنی زندگیوں میں منظر دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذرہ کمانے کا وقت کم کرو، ذرہ پکانے کا وقت کم کرو، ذرا بیکار کی باتوں کا وقت کم کرو، ضرورت سے زیادہ جو وقت تم موبائل کو دیتے ہو اس کو ختم کرو، علماء کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس وقت 100 میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے بمشکل مدرسے میں، 99 لوگ صحیح تعلیم سے دور ہیں۔ اور وہ ایک کے پیچھے بھی حکومتیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے سامنے
عصری تعلیم کے آفرز ایسے پیش کیے جا رہے ہیں. وہ معصوم بچہ ہے, اسے کیا کیا جائے؟ وہ سوچ پہ پڑ گیا, میں مولوی بنوں تو کیا ملے گا مجھے, میں یہ بنوں تو مجھے کیا ملے گا. اس قسم کے آفر دے کر ان کے ارادوں میں بھی زلزلے پیدا کیے جا رہے ہیں. پوری توجہ کے ساتھ سنیں. 2 جملے آتے ہیں. میں حضرت مدنی صاحب دامت برکاتہم کے جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کرم صاحب, ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ بے باک ہو کر, سینہ تان کر, جو ہوگا دیکھا جائے گا, اس سے بے فکر ہو کر, جب کوئی سچا جس کے جملے میں بیان میں درد ہو وہ بیان کرتا ہے, اس پر تبصرے کرنے والے تو لاکھوں پیدا ہو جاتے ہیں, تائید کرنے والے نظر ہی نہیں آتے. کیا حال بنا رکھا ہے. میں نام لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں, لیکن ضرورت نہیں کہ آپ عقل مند ہیں. اگر حضرت محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کے اس جملے کی تائید میں ملک کے تقریباً 100-150 علماء کرام کی تائید بھی, میں اب جو کہنے والا ہوں سبق وہ میرا نہیں ہے, کتابوں کا سبق ہے, اس سبق کے ساتھ اگر آ جاتے تو آپ خود موت کی طرح بیکار بکنے والوں کی زبان بند ہو جاتی. ادھر سے کوئی کہتا کہ حضرت مدنی نے کیا کہا, سمجھو جو کہا سچ کہا. ادھر سے اگر کوئی کہتا حضرت مدنی نے جو کہا وہ سچ کہا ہے, اس میں کیا غلطی ہے, لاؤ تمہاری ڈکشنریاں, لاؤ تمہاری کتابیں, لاؤ تمہارے ایجوکیشن سرٹیفکیٹ, ہم بھی لائیں گے. بیکار بولنے کا نام بول نہیں ہے. بیکار کے بولنے کو کتے کی بھونک سے بھی زیادہ بدتر کہا جاتا ہے. زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بول نہیں ہوتا. زبان سے نکلنے والی ہر بات بات نہیں ہوتی. ہمارے ملک کا اس وقت یہی حال ہے, اور میں بہت دور تک اس بات کو اور اس درد کو پہنچا رہا ہوں. خدا کرے کہ پہنچ جائے. کوئی حق بولتا ہے, بچت کے لوگ تماشا دیکھتے ہیں, ساتھ تک نہیں دیتے. کوئی حق بولتا ہے, سب کے سب تماشا دیکھتے ہیں, ساتھ تک نہیں دیتے, تائید نہیں کرتے. یہ حال رہا تو پھر امت کا کیا ہوگا, خاموش رہنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے سوچتے ہیں انہیں ہمارا ہے کہ نہیں ہے. توجہ, بڑی صاف بات کر رہا ہوں میں. ساتھ دینے کے لیے بڑوں کی نگاہیں, کچھ لوگوں کی نظریں یہاں تک پہنچ چکی ہیں, انہیں ہمارا ہے کہ نہیں ہے, اس کی عمر کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے نہیں ہیں, جب کوئی حق کہتا ہے سامنے والا تو یہاں تک سوچتے ہیں اگر میں اس کا ساتھ دوں تو پھر اس کا چرچا ہو جائے گا, میری شان میں کمی آ جائے گی. کیا مولانا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اس کا میں ساتھ دوں. پڑھو پیغمبر کی سیرت, جب مشورہ کرتے بعض موقعوں پر تو پیغمبر کو بھی صحابہ کے مشوروں پر عمل کرنا پڑا. اس سے نبی کی عظمت میں کوئی فرق آیا؟ اس جملے کی تائید میں میرے پاس کئی واقعات ہیں, لیکن میں آج کچھ اور, آج کی بات میں آج ہی کرنا چاہتا ہوں. نہیں دیتے ساتھ. اور اس قسم کا تجربہ اس عاجز کے ساتھ بھی ہوا ہے.
ایک اللہ کا بندہ حق کہتا ہے، آگے کے پیچھے کے جملے نکال کر اس کا حق کا ساتھ دینے والے آج نہیں ہیں، اسی لیے تو اس وقت سارے عالم میں مسلمان پریشان ہیں۔ حضرت محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کے اس جملے، وہ جملہ الگ ہی جملہ تھا، وہ اسے اتنا اچھالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جملہ کسی کے خلاف نہیں تھا، اور خواہ مخواہ اپنے اوپر ڈالنے والے اپنے آپ کو ظالم مان رہے ہیں۔ گرامر پیش کر رہا ہوں میں، الحمدللہ وہ اصول پیش کر رہا ہوں جس کو ایک انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے۔ حضرت محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا وہ جملہ جو ابھی آپ کے سامنے کہنے والا ہوں میں، وہ جملہ نہ کسی کے خلاف تھا، نہ حکومت کے خلاف، نہ کسی مذہب کے خلاف۔ اور ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہم کو ہمارے باپ دادا کا سبق نہیں، ڈائریکٹ اللہ رسول کا سبق ہے کہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، کسی کے خلاف بولنے کا حکم ہم کو ہمارا مذہب دیا نہیں۔ ہمیں ہمارے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ہمارے اپنے دھرم کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں مانتے ہم ہیں، لیکن جملہ ہمارے اللہ نے ہم کو دیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلپاں، شارٹ کلمہ، یہ پہلے بند ہونا۔ یہ دیکھو مسلمانہ اس کے اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانتے نہیں، یہ ہمارا دھرم ہے، تجھے بھی ویسا مانو بول کر بول رہی کیا؟ وہاں رہا تو تو جسے ماننا ہے مان لے، یہاں آیا تو ایسا مان، اتنی بات ہے، اس میں لڑائی کیا، جھگڑے کیا؟ کوئی شادی شدہ بیوی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو شوہر نہیں مانتی ہے تو کیا اس پر بھی آپ اعتراض کریں گے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، شادی ہو گئی اس لڑکے سے، اور اسی لڑکے کو وہ کہتی ہے یہی ایک میرا شوہر ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، تو پھر اب اس پر تبصرے کرو، شارٹ کلپس بناؤ، میڈیا کا بازار گرم کرو، یہ دیکھو کیا کہتی ہے کہ اس کے شوہر کے علاوہ اسے کوئی بھی شوہر نہیں کرتے۔ ارے اس کے وہاں پہنچ گئی تو اس کے لیے وہی ہے۔ وہ اگر شادی شدہ نہ ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی، شادی ہو گئی، کسی کے انڈر میں آ گئی، اب اس کے علاوہ کسی کو مانتی نہیں، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی آبرو ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مذہب سے باہر تھے الگ بات تھی، مذہب کے اندر آ گئے ہیں، ہم ہمارے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتے نہیں، تو اس میں بحث کس بات کی؟ بولو سبحان اللہ۔ اور ایک جواب بھی دیتا ہوں میں، سنو، ہمارے دھرم کی جو باتیں ہیں وہ ہماری نہیں، ہمارے اللہ کی، ہمارے نبی کی۔ یہی اسی مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس نے مجھے ایک مرتبہ فون کیا اور فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ حضرت میرا ایک ساتھی آیا ہے، نان مسلم ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اذان میں یوں کہتے ہو کہ تمہارا اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ایسا کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا اللہ بڑا نہیں ہے۔ اب میں اسے کیا جواب دوں؟ میں نے کہا کہ بھائی اس پیارے کو کہہ دے کہ یہ جو اللہ اکبر جو ہمارے زبانوں سے جملہ نکلتا ہے، زبان ہماری ہے، کلام اللہ کا ہے، یہ جملہ بھی ہم کو اللہ ہی سکھایا ہے۔ اگر ایسا کوئی جملہ جس کی تم پرستش کرتے ہو اس کا تمہارے پاس ہے، تم بھی اس کا اظہار کرو۔ تمہارے پاس بھی تو ساؤنڈ سسٹم ہے، تمہارے پاس بھی تو مائک ہے، تمہارے پاس بھی تو تمہارا دھرم سکھانے والے ہیں، تمہارے پاس بھی تو تمہاری کتابیں ہیں،
تمہارے پاس بھی تو تمہاری کتابیں پڑھانے والی ہے، تمہاری کتابوں میں جو ہے تم اس کا پرچار کرو نا۔ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، اذان ہوتی ہے تو گھنٹیاں بھی بجائی جائیں گی، قرآن پڑھا جاتا ہے تو گیتا بھی پڑھا جائے گا، دیوالی اگر ہوتی ہے تو عید الفطر بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت ارشد مدنی نے کہا کہ زبردستی وہاں آنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، کون کس کا مذہب پکا ہے، سچا ہے، زندگی میں تو پتہ نہیں چلتا، ہمارا آستہ ہے کہ ہم کو ہمارا مذہب پیارا ہے، ہم کو ہمارا مذہب برحق ہے۔ اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ سب کی جب موت ہوگی تب فیصلہ ہوگا۔ فانتظر انہم منتظرون انک میت وانہم میتون۔ اے پیغمبر سمجھانے کی حد تک سمجھاؤ، اس کے بعد آپ بھی اپنی طبیعت کا خیال رکھو، انتظار تم بھی کرو، انتظار وہ بھی کریں گے۔ کس کا انتظار؟ موت کا انتظار تم بھی کرو اے پیغمبر، موت کا انتظار یہ بھی کریں گے۔ اور آقا کو پھر دوسری جگہ اللہ نے تسلی دی کہ جتنا سمجھانا ہے اتنا سمجھا کر بس آپ خاموش رہ جائیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے نبی کو تسلی بھی دی گئی ہے، محبت کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈانٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ایک الگ تفسیر کی بات ہے۔ اے پیغمبر ہم جتنا اتارے اتنا پہنچا دیجئے، بس آپ امت کی فکر کرتے 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 فریش مت ہو جائیے، بس حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ کب؟ آپ کو بھی دنیا سے پردہ کرنا ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کو پردہ کرنا ہے، مرنے کے بعد سب کو پتہ چلے گا۔ سنو گرامر بتاتا ہوں۔ حضرت محمود مدنی صاحب دامن برکاتہم نے کیا کہا، کیونکہ ہماری ہی قوم میں کچھ لوگ ہیں ان کے بچپن میں جو اذان دی گئی نا وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ انہوں جو بچے تھے نا تب اقامت پڑھی نا وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا۔ نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، نام ایک پہچان ہے، لتعارفوا، آپس میں پہچان کے لیے۔ ایمان اور اسلام اندر کے عقائد کا نام ہے ہمارے بھی اندر کچھ لوگ ایسا نہیں بولنا تھا حضرت، پھر کیا بولنا تھا؟ تجھے پوچھ کو بولنا تھا، تو گھر چلانے کے لائق نہیں۔ حضرت الحمدللہ ملک کا ایک حصہ چلا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حالات آتے ہیں، حضرت میدان میں آتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ درد ہے صرف قوم کا نہیں پورے ملک کا۔ کیا بولے حضرت؟ اپنا ایک بیان دیتے رہے، ہو گیا قصہ ختم۔ کھجا کو کھجلی بڑھا رہی، کھجا کو کھجلی بڑھا رہے۔ دو جملے ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنو۔ ایک جملہ دوسرے جملے سے کبھی تعلق نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر میں کھانا کھایا، بنگلور کو گیا، یا معاف کرنا شیواجی نگر گیا، میں کھانا گیا الگ جملہ، شیواجی نگر ہے۔ کبھی دو جملوں میں ربط ہوتا ہے، میں کھانا کھا کو شیواجی نگر جاتا ہوں، کھانا کھاؤں گا پہلے بعد میں۔ کبھی دو جملے ایسے ہوتے ہیں، ایسا تعلق ہوتا ہے، پہلا جملہ رہا تو دوسرا جملہ، پہلا جملہ نہیں کا تو دوسرا جملہ نہیں۔ سمجھ میں آیا محبوب؟ سمجھ میں آیا؟ باریک باتیں گھستے نہیں، ہتھوڑی منگانا۔ دو جملے الگ الگ، کبھی دو جملے جڑ کر رہتے ہیں بلا شرط، کبھی دو جملے آتے ہیں شرط کے ساتھ، یہ ہے تو یہ ہے، یہ نہیں تو یہ نہیں، بس ہو گیا قصہ ختم۔ یہ ہے تو یہ ہے، یہ نہیں تو یہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا ظلم ہوگا تو، اگر ظلم ہوگا تو جہاد ہوگا، ظلم نہیں تو جہاد نہیں، قصہ ختم۔ اس میں تم نہ کہیں کو پیٹ کا درد، تمہیں کہیں کو اٹھا کو مالے اوپر ڈال لے رہی،
دو باتیں ہیں، ایک ظلم کی شرط پر جہاد بتایا، دوسری بات ظالموں کو تو اٹیک کیا، آپ جیسے لوگوں کو تو نہیں کیا، آپ کا تو تمہیں نہیں رہا بابا جا بول رہا ہوں، ظالموں کو اٹیک کیا نا۔ تین باتیں کہتا ہوں، ایک ظلم ہے تو جہاد ہے، دوسرا حضرت نہ حکومت کو بولے نہ کسی مذہب کو بولے، بولے تو ظالم کو بولے، جو ظالم ہے اسے لگتا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ پہلے زمانے میں سب مرد بنے داڑھی رکھتے تھے، ہندو ہو کے مسلمان ہو سب کے چہروں میں داڑھی۔ آج بھی ہندو بھائیوں کے بڑے بڑے لوگوں کی جو فوٹوز آتے ہیں اٹھا کر دیکھو، ہمارے سکھ بھائی کے جو بڑے ہیں گرو نانک جی، اٹھا کر دیکھو، ایسے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے چہروں میں داڑھی مذہب کی علامت نہیں، مرد کی شان ہے، سب کے دیکھتے ہیں۔ اور داڑھی رکھ کر سب اچھے بھی کاما کرتے تھے، کبھی برے بھی کاما کرتے تھے۔ آج داڑھی کو اچھے کاموں کے ساتھ جوڑ ڈالتے ہیں، کون تو بھی کیا تو بھی غلط کام کریا داڑھی رکھ لے کو تو بولتے ہیں داڑھی رکھو یہ کریا، ویسا کہتا کیا داڑھی منڈا کو کرنا تھا کام، یہ ہے داڑھی رکھو جھوٹ بولے سو تو داڑھی منڈانے والے کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے کیا؟ داڑھی رکھو تو سود کھا رہا ہے سو، اس کا مطلب داڑھی رکھنے والوں کے لیے سود تجارت بن جاتی ہے۔ داڑھی ایک الگ عمل ہے، جھوٹ ایک الگ چیز ہے، زنا ایک الگ چیز ہے، دھوکہ ایک الگ چیز ہے، داڑھی ایک عمل ہے۔ اس زمانے میں داڑیاں سب رکھتے تھے، تو ایک جگہ پر چوری ہو گئی، لمبا واقعہ ہے، ایک جگہ پر چوری ہو گئی تو چور کون معلوم نہیں ہو رہا ہے، اکبر بادشاہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو چور کو پکڑنے کے لیے بیربل نے بادشاہ سے کہا کہ میں چور کو جلدی پکڑ لیتا ہوں۔ کیسے بیربل؟ تو بیربل نے کہا میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ جملے میں جو حرکت کرتا انہیں چور۔ کیا؟ چور کی داڑھی میں تنکا۔ جو چور تھا انہیں سمجھا ہاں میری داڑھی میں رنگا، بول کر ہلایا نہیں، پکڑ لیا اسے۔ ظالم کو بولے حضرت، ان کو نہیں بولے نا، بولے کسے؟ ظالم کو بولے، وہ بھی شرط کے ساتھ بولے۔ سمجھتے ہیں تو مزہ آ جائے، ورنہ کچھ طلباء و علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ عربی گرامر میں شرط ہو تو جزا ہے، شرط نہیں تو جزا نہیں ہے۔ اگر ظلم ہوگا یاد ہوگا، ظلم نہیں یاد نہیں۔ دو باتیں، ایک حضرت نے ظالموں کو کہا، دوسرا اگر ظلم ہوگا تو جہاد کہا۔ تیسری بات ہے کہ جہاد کا ترجمہ دہشت گردی نہیں ہے، جہاد کا معنی جنگ ہے۔ اٹھاؤ ڈکشنریاں، اٹھاؤ لغت، لاؤ کتابیں، تلاش کرو کیا کہا جاتا ہے، جہاد کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے، جہاد کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے، جہاد کو سنسکرت زبان میں کیا کہا جاتا ہے۔ ہر زبان میں ہر لفظ کا ترجمہ ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تحقیق کرو، ریسرچ کرو، کوئی غلط بات حضرت قبلہ دامت برکاتہم نے نہیں بیان کی، ہوش میں آؤ، عقل استعمال کرو۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ ہے، حالات اتنے خطرناک چل رہے ہیں، ایسے خطرناک دور میں، ایسے خطرناک ماحول میں اگر آپ کا تعلق وارثین انبیاء حضرات علماء کے ساتھ نہ ہو اور ان کی باتوں پر تمہارا عمل نہ ہو، ان کے فیصلوں کو اگر تم اپنی زندگی نہیں سمجھو گے
تو پھر تمہارے ایمان کو خطرہ ہوگا. یہ ٹوپیاں پہن کر بھی بیکار ہو جاؤ گے, مسجدوں کو آ کر بھی بیکار ہو جاؤ گے. ایک تو ایمان بھی چلا جائے گا, دوسرا نکاح بھی چلا جائے گا. اسی لیے پیارے آقا نے کیا فرمایا, کروڑوں رحمتیں نازل ہو, پیارے آقا نے کیا فرمایا, میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا, پوائنٹ نوٹ, بڑے سنیں, نوجوان سنیں, مرد سنیں, عورتیں سنیں, علم سے تعلق رکھنے والے سنیں, علم سے دور رہنے والے سنیں, پیارے آقا کا یہ فرمان سنیں. پیارے آقا نے کیا فرمایا, میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ, اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. زنا تو اس عورت کے ساتھ یا اس مرد کے ساتھ ہوتا ہے جس کا تعلق نکاح کے ساتھ نہ ہو, نکاح کے ساتھ نہ ہو, نکاح کے ساتھ نہ ہو. مجھے اسے بھی کھول کر بیان کرنا پڑتا ہے, گرچہ کہ بات اچھی نہیں لگتی لیکن بات ضروری ہے. زنا کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت جس کے ساتھ نکاح کا بندھن نہیں ہے, اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے کو زنا کہا جاتا ہے. لیکن اس زنا کو بھی آج کل انگریزی میں ایک خوبصورت لفظ دیا جا رہا ہے, ریلیشن شپ. یہ زنا ہی کا ترجمہ ہے. ہاں, لیونگ ریلیشن شپ. عبد الواحد سے تھوڑی تھوڑی انگلش پڑھ رہا ہوں میں, بولنا چاہیے, بولنا چاہیے. کیا ہے لیونگ ریلیشن شپ؟ کیا ہے؟ زبان بدل گئی تو عمل بدل جاتا کیا؟ عمل کا حکم بدل جاتا کیا؟ زنا کر رہا ہے, توبہ 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 توبہ. اب اسی لفظ کو انگریزی میں کوئی کہتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں لیونگ ریلیشن شپ ہے. اچھا اچھا, اسے بھی جوتے مارنا, اچھا بولنے والے کو بھی جوتے مارنا. پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, میری امت کے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اللہ اکبر. بیوی سے جو حق ادا ہوتا ہے نا, یہ زنا نہیں, یہ محبت ہے, یہ عبادت ہے. بڑے ادب کے ساتھ مجھے کھل کر بولنا پڑتا ہے کیونکہ ایسے خطرے کے دور میں چل رہے ہیں ہم. بڑے ادب کے ساتھ کھل کر بولنا پڑتا ہے. بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہوتے نا, وہ زنا نہیں ہے, وہ محبت بھی ہے, وہ عبادت بھی ہے. پھر آقا نے کیسے کہہ دیا, سنو, اس کی وجہ حضرات شارحین فرماتے ہیں, ایک مومن مرد یا مومن عورت کسی وجہ سے اپنے زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کر دے یا نہیں تو کوئی کام ایسا کر دے جس جملے کی وجہ سے یا جس کام کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. توجہ توجہ توجہ. وندے ماترم پر بحث چل رہی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے مقدمہ باندھ رہا ہوں, اس کا جواب دینے کے لیے مقدمہ باندھ رہا ہوں. ملک سویا ہے, جاگو جاگو. ایمان بچا کر مرنا ایمان کھو کر زندہ رہنے سے بہتر ہے. حضرت سلطان کے جملے کو جوڑتے ہوئے کہتا ہوں, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس جملے پر اپنا عاجز یہ جملہ رکھتے ہوئے کہتا ہے, ایمان والی ایک دن کی زندگی بے ایمان برسوں کی زندگی سے بہتر ہے. ایمان والی ایک دن کی زندگی بے ایمان صدیوں کی زندگی سے بہتر ہے. کوئی 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 سمجھوتا نہیں ہوگا. مودی انکل صاحب, آپ 10 گھنٹے پارلیمنٹ کے نہیں, 10 سال پارلیمنٹ کے غارت کرو. 10 سال نہیں, اب یہ آئندہ 10 سال آپ رہیں گے کہ میں رہوں گا, یہ اللہ کے پاس علم ہے. اگر اللہ آپ کو اور 1000 سال کی زندگی دے دے, اور 1000 سال کی ہوتی تو نہیں, آپ کو خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں. انکل جی, آپ کے چہرے کی جھریاں بتا رہی ہے
کہ بہت عمر کا حصہ گزر چکا ہے، آخری وقت میں تو ہر دھرم کا آدمی کچھ نہ کچھ اچھا کام کرتا ہے۔ آپ 2014 سے لے کر اب تک کیا کیے یہ سوال نہیں ہوگا، کم سے کم آخری وقت میں تو ملک میں امن کا کام تو کرو، پیار کا کام تو کرو، قومی یکجہتی کا کام تو کرو۔ نہ یہ ملک تمہارے باپ کا ہے، نہ یہ ملک میرے باپ کا ہے، یہ ملک پورے ہندوستانیوں کا ہے۔ یہاں پر نہ اسلام چلے گا صرف، نہ پر ہندوازم چلے گا۔ جیسا کہ حضرت ارشد مدنی نے کہا ہے، چلاؤ سمویدھان کے مطابق، جیسے ملک چل رہا ہے چلاؤ، آنے والے حالات بتائیں گے کون کس میں داخل ہونے والا ہے۔ تمہارا پاس کوئی سبق ہے تو پیش کرو، ہمارے پاس کوئی سبق ہے تو ہم پیش کرتے۔ سبق بھی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پارلیمنٹ تک اگر ملک تم کو پہنچایا ہے، وندے ماترم کی بحث کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ملک کے حکومت کرنے کے لیے، ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ملک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ملک کے غریبوں کو اطمینان کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے۔ بیماریوں میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، زندگی کی حسرت کرتے ہوئے موت نظر آتی ہے اس کے سامنے، اس کی فکر آپ کو نہیں ہے۔ بچوں کے ایجوکیشن کی فکر آپ کو نہیں ہے، گیس کی بڑھتی قیمت کی فکر آپ کو نہیں ہے، مرض کے علاجوں کی فیس کی فکر آپ کو نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ مسافر پریشان ہے، مریض پریشان ہے۔ ارے انکل، مجھے صاف آپ سے بات کہنے کا موقع دیجئے کہ ان پڑھ پکوڑے کیا بنانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی میں ایک جگہ پر جا رہا تھا، ٹمکور روڈ کی سگنل میں کھڑا ہوا تھا، ایک اچھا سا نوجوان، تمہارے دھرم کا، تمہارے مذہب کا 19-20 کا فرق ہوگا، تمہارے دھرم کا ایک نوجوان ہاتھ میں 10-12 روپے کے قلم لے کر آیا، کھلونے لے کر آیا۔ میں کار کے اس کھڑکی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا حلیہ بتا رہا تھا، وہ کچھ پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں۔ اب میرے نظر میں تو آپ کچھ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ گرو میں BSc کیا ہوا ہوں۔ BSc کرنے والا سگنل کے پاس 10 روپے کا قلم بیچتا ہے۔ یہ میرے شرم کے لیے نہیں، تمہارے شرم کی بات ہے، تمہارے شرم کی بات ہے۔ سال میں 2 کروڑ نوکریوں کا کیا کیا آپ نے؟ یہی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر وندے ماترم کا ایشو اٹھا کر پارلیمنٹ کے قیمتی اوقات کو برباد کرے۔ کرو برباد، اس وقت تم پارلیمنٹ کے ہو، کرو برباد، کرو برباد، لیکن کان کھول کر سن لو، وہی ارشد مدنی کا یہ روحانی بیٹا ہے، اللہ کا بندہ ہے، محمد کا غلام ہے، صحابہ کا صدقہ یافتہ ہے۔ پورے ملک کے مسلمانوں کی طرف سے آواز بن کر کہتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، ہم وندے ماترم پر کسی قسم کا سودا کر ہی نہیں سکتے۔ اور کہوں، بات دلی تک چلے جائے۔ اگر تم ہمارے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے تم اگر لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیے، تب بھی ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے۔ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر بھی لیے، یہ تمہارا نصیبہ ہوگا، یہ تمہارا مقدر ہوگا، لیکن ہمارے دھرم میں ایک اللہ کے کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ تمہاری زبان، تمہاری بحث، تمہارا انداز بتا رہا ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ وندے ماترم ایک ہمارے دھرم کے گرامر کے اعتبار سے شرکیہ جملہ ہے، شرکیہ جملہ ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دھرم
سنو کان کھول کر، یہ ایمان کا سبق پڑھانے والا ہم کو کوئی استاد نہیں، پیارے آقا ہیں، پیارے آقا ہیں۔ ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مانگنا ہے تو اسی سے مانگتے ہیں۔ وہی ہمارا اللہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، وہی ہمارا مرغوب ہے، وہی ہمارا مقصود ہے۔ ہمارے صوفیہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے خود سے جوڑنے کے لیے نہیں، بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء بھی آئے خود سے جوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے آئے۔ ارے ہم زمین کی کیا پوجا کر سکتے ہیں، چاند کی کیا پوجا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن ہم کو سبق پڑھانے کی تم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہاری ڈگریاں کمانے میں استعمال کرو، مذہب میں نہیں۔ تمہارا ایجوکیشن جو لائن کا ہے اس لائن میں تم 1000 نہیں لاکھ کماؤ، لاکھ نہیں 2 لاکھ کماؤ، 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ کماؤ، 10 لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، لیکن ایمان کے مسئلے میں بولتے ہمارے اپنے کچھ میڈیا اتنا بول ڈالے تو کیا ہوگا، پھر میں بھی اتنی زہر لا کو دیتا ہوں، پی لینا ہے 70 کلو کا، اتنا زہر پی لیا تو کیا ہو جاتا۔ جب اتنا زہر تیری زندگی کو موت تک پہنچا سکتا ہے تو پھر نبی کے فرمان کے مطابق ایک چھوٹا سا جملہ تجھے ایمان سے باہر بھی کر سکتا ہے، ایمان سے باہر بھی کر سکتا ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا 10 گھنٹے بحث، وندے ماترم پر 150 سال گزر گئے، کتے گزرنے دیجیے۔ جب ایک گیت کو ہم نے ہندوستان کی گیت مان چکے ہیں، پھر اور مزید گیت کو قومی ترانہ بنانے کی سازش، دراصل ہندوستان کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی دہشت گردی ہے، یہی تو سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ 25-30 کروڑ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہے۔ اب یہ نہیں بولیں گے تو پھر ہندوستان کو چاہنے، ارے دیوانے پاگل، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، کیا جملہ ہے، سارے جہاں سے سب کو ملا کر ملک کو الگ کر کے محبت پیش کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ثبوت کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ دلیل کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ پیار کی ضرورت ہے۔ سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا، جب ہم کہہ رہے ہیں سارے جہاں میں کیا کیا ہے، بولوں تو شاید اچھا نہیں لگے گا، سارے جہاں میں کیا کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ان تمام جگہوں سے ہندوستان ہمارا۔ ہم میں سے کسی نے کسی کو پوچھا، آپ مکہ مدینہ سے محبت کرتے ہو کہ ہندوستان سے محبت کرتے ہو؟ کسی نے جواب بھی کیا پیارا دیا ہے، مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، ہندوستان ہماری جان ہے۔ مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، دھرم ہے، مذہب ہے، لیکن ہندوستان ہماری جان ہے۔ اور کچھ 2-3 آخر کے جملے ہیں، اس عنوان کو آگے بھی بڑھاؤں میں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کون، تم نہ ہمیں محبت کا ثبوت دینے کے لیے، تمہیں کون، جب انگریزوں کا قبضہ تھا تمہیں اپنے گھراں سے باہر نہیں نکلے، تم نہ ثبوت دینا سو ہمیں، ان مونجی کی تنجاور کی منجا، تمہیں کون، تمہیں کون صاحب ملک کی محبت کا ترانہ ہم نہ سکھانے والے، تمہیں کون، چند دنوں میں تمہیں کرسی سے اترنے والے ہی، حقیقت میں اتر چکے ہی،
اترنے والے نہیں، اتر چکے ہیں۔ یہ صدقہ ہے EVM مشن کا جو تم کو بٹھا کر رکھا ہے۔ میں نے جملہ کئی مرتبہ مسجد عمر فاروق کے منبر میں کہا تھا، ملک کی محبت کے خاطر ہمت ہے کاغذ کا الیکشن کرا کر تو دیکھو، ہمت ہے کاغذ کا الیکشن کرا کر دیکھو۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، آپ پہنچ جائیں وہاں تک، ہمت ہے تو بیچ میں دلالوں کو ہٹا کر دیکھو۔ یہ دو کام کر کے اترو میدان میں، جہاں تم کھڑو گے وہاں میں کھڑوں گا انشاءاللہ۔ یہ سچی بات ہے۔ EVM مشن نہ ہو، بیچ میں دلال نہ ہو، کاغذ کو لے کر آ جاؤ۔ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں گیتا ہوگا۔ یہ ایک ووٹ کی چوری کرنا تم کو گائے کا گوشت کھانے کے برابر ہوگا اور ہم کو سور کا گوشت کھانے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد اترو میدان میں۔ انکل میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جہاں تم کھڑو گے وہاں میں کھڑوں گا۔ تمہیں کون صاحب، تم نہ ہمیں محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دھرتی کو پوچھو کہ ہمیں کون، تاریخ کو پوچھو کہ ہمیں کون، خود انگریزیت کو پوچھو کہ ہمیں کون، برطانیہ کو پوچھو کہ ہمیں کون۔ جو کام کرنا ہے وہ کرنے کے بجائے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کر کہو، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سارے جہاں سے اچھا پڑھیں گے، یہ ہماری محبت ہے، وہ بھی تم نہ دکھانے کے واسطے نہیں پڑھیں گے۔ جاؤ جی اٹلیاں کھا لے کو بیٹھو، وڑے کھاؤ، تم نہ ہمیں کیا بتانا سو، ہم نہ محبت کرنا۔ شادی نہیں ہوئے سو آدمیاں یا ہو کر شادی شدہ زندگی سے دور جو ہی، انہوں شادی شدہ زندگیوں کو سبق پیش کر رہی۔ دیکھ باہا جورو کے ساتھ ایسا رہنا رہے، کاتبی کری تو برداشت کرنا رہے کو بول کر بولنا کہ تو میرے پاس بھی جورو رہنا ویسا۔ دیکھ باہا ملک کے لیے قربانی دینا، خون بہانا، شہادتیں پیش کرنا بول کر اگر میں بولیا تو میری تاریخ میں بھی وہ شہادتیں رہنا، میری تاریخ میں بھی وہ قربانیاں رہنا۔ میں صاف کہتا ہوں، آزاد ہوگا ہوگا، اب اٹھاؤ نہ کو، ورنہ ہمیں اٹھائے سننے کی صف میں بھی تمہیں نہیں کھڑیں گے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ میں ہر میدان میں کہتے ہیں، جس کے لیے انڈیا گیٹ کے نیمز دیکھو تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ ہم ہر اسٹیٹ اور ہر میدان اور ہر وقت، چاہے وہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری، آزادی کا دن ہو کہ یوم جمہوریہ، معافی چاہتا ہوں کیونکہ بات نازک تھی تو میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کو اظہار کر دیا۔ ہر وقت ہم نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا ہے، کسی کا اتنا پسینہ نہیں بہا جتنا ہمارا خون بہا ہے، اور تب ہی نہیں، اب بھی ہمارے ملک کے لیے ہمیں آج بھی خون دینے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ یہ الفاظ نہیں، ہماری ملٹری بارڈر میں کھڑی ہے، تھکی ہوئی اگر ہے تو پھر میں ملٹری کا احترام کرتا ہوں، ملک کے محافظ ہیں، شریعت میں بھی ملک کی حفاظت کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر وہ تھک چکے ہیں، ان کو چھٹی دے کر اگر بلائیں گے تو پھر ہم کو کھڑا کرو، پھر دیکھو کسی ملک کی ہوا بھی ادھر نہیں آئے گی۔ ہمیں اپنے ملک کی اتنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، 10 گھنٹے بحث پارلیمنٹ کی اور 10 گھنٹے ایسے بحثہ وہی لوگ کریں گے جن کے گھر نہیں ہوتے۔ میں 1 منٹ میں اٹھ کو آ جاتا، جاجی جائے بیگم کا فون آیا بول کو بول کو آتا، میں اگر پارلیمنٹ میں رہتا ایسا بول کر آتا، جاجے
بیگم کا فون آ گیا. بیگم کیا ہوتی ہے اسے کیا معلوم جس کی بیگم نہیں ہوتی. ایسے باتوں پہ وقت وہی لگاتے ہیں. چھوڑو, ملک کی ضرورتوں کو سامنے رکھو. انڈیگو کا مسئلہ اٹھائے کیا؟ کتنا مسافروں کو تکلیف ہو رہی ہے. فلائٹ کینسل ہوگی تو کمپنی والے, ایئر لائنس والے کیا بولتے ہیں؟ فل ریفنڈ دیتے ہیں. کتنا بڑا ظلم. اس دن فل ریفنڈ نہیں دینا, جس دن کینسل کرتے ہیں اس دن کے دوسرے فلائٹ کی ٹکٹ کا پیسہ دینا. 5,000 روپے میں ٹکٹ بک کرائے, 1 تاریخ کو 20 تاریخ کی فلائٹ بک کراتے ہیں, 20 تاریخ کو فلائٹ کینسل ہوتی ہے, کمپنی لالی پپ دیتی کیا؟ فل ریفنڈ کر دیتے ہیں. 20 تاریخ کو اس دن فلائٹ کا چارج کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ ہاں, اسے بولتا سو میں بھی ایک قسم کا پی ایم کا بول کو. اتنے دور تک تمہارا دماغ گیا کیا؟ گیا. تمہیں ایک وقت لڑکوں میں ریسیٹ بک کرا, یاد ہے, وشاکھاپٹنم کی. 1 تاریخ کو 2-3 منٹ بڑھ گئے, جلدی جلدی انشاءاللہ خطبہ پڑھتا ہوں. آپ کو جگانا سب سے بڑا عنوان ہے. 1 تاریخ کو ٹکٹ بک کرتے ہیں 10,000 کی, 20 تاریخ کی فلائٹ ہے, 20 تاریخ کو کینسل ہوگی تو کیا بولتے ہیں؟ فل ریفنڈ کر دیتے ہیں. فل ریفنڈ مسافر کی تکلیف کا علاج نہیں ہے. اس دن دوسری فلائٹ کا جو چارج ہوتا نا 30-40 ہزار روپے, وہ دینا ہی مسافر کی تکلیف کا علاج ہے. اس پر بات کرو تو بھائی بہنوں, وندے ماترم پر 150 سال گزر چکے, پوری تمہاری عمر دیکھو اول کیا ہے. نہیں کہتے ہمیں ہندوستان ہمارا بولتے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بولتے. محبت کرتے تھے, کرتے ہی کرتے رہیں گے. ہمارا دھرم کیا کہتا ہے؟ ملک سے محبت کرو, محبت کے نام پر اپنے ہاتھوں سے ایمان کا دامن جانے نہ دو. ہم سب کر سکتے ہیں, 2 کام نہیں کریں گے. ایک ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے, دوسرا ہندوستان سے سمجھوتا نہیں کریں گے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.